السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں HR TV۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پنڈی مری روڈ پہ۔ پاکستان تحریک انصاف کا پنڈال تیار ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کا انتظار ہو رہا ہے، رات تک عمران خان صاحب کے پہنچنے کی امید ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارا ساتھی رپورٹر زاہد صاحب موجود ہے، ان سے اپڈیٹ لینے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ کل سے وہ یہاں بھی موجود ہے، وہ اس چیز کو کور کر رہے ہیں کہ کیا اپڈیٹ ہے ان کے ساتھ اس لانگ مارچ کے حوالے سے۔ السلام علیکم زاہد بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا زاہد بھائی، جیسے کہ کل سے آپ یہاں پہ کور کر رہے ہیں، کیا آپ کو امید ہے کتنی تعداد میں لوگ آ سکتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں تعداد بڑی ہے، کیونکہ ابھی جو پہنچی ہے نا، یہ مری روڈ ابھی بلاک ہو گیا ہے۔ ابھی جو لوگ آئیں گے، کیونکہ پشاور سے جو قافلہ نکلا ہے وہ ابھی سوا بھی پہنچا ہے۔ میرے خیال سے اگر یہ صرف جلسہ کریں گے اور خطاب کریں گے عمران خان، تو 30 سے 40% لوگ یہاں پہنچیں گے اس پنڈی، اور جو باقی 60% لوگ ہیں وہ پہنچ ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ ایک تو سڑکیں بند کی ہوئی ہے، ایک موٹر سائیکل کا راستہ ہمیں نہیں مل رہا تھا۔ تو آپ سوچیں کہ گاڑی کو اور بس کو اور جو ڈائیو سروس میں آ رہے ہیں ان کو کیسے راستہ ملے گا۔ ان کو راستے کھولنے چاہیے تھا کہ عوام آئے، یہ ان کا حق ہے۔ عوام کو اپنا جو احتجاج ہے یا جلسہ ہے اپنے لیڈر کے ساتھ اس کو منانے کا ان کو اجازت دے دے۔ یار زاہد بھائی، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے، خان صاحب 6 مہینے سے لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں۔ جیسے 25 مئی کو ہم نے دیکھا، جیسے لانگ مارچ پہنچ گیا اسلام آباد، خان صاحب نے کہا آپ لوگ واپس جائیں۔ اس دفعہ بھی کوئی اس طرح کا سین ہو سکتا ہے یا کوئی اسٹریٹجی چینج ہو گئی ہے اس دفعہ؟ نہیں، دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی دھرنا کریں گے یہاں پہ، کیونکہ ادھر فائدہ ہی نہیں ہے۔ ان کی اپنی حکومت ہے، نہ اس سے کوئی وفاق کو فرق پڑے گا اور نہ کسی صرف عوام کو فرق پڑے گا۔ اور یہاں پہ ووٹ عمران خان کا ہے، عمران خان کے ووٹرز ہی وہ مشکلات کا شکار ہوں گے۔ یہاں پہ وہ صرف میرے خیال سے جلسہ ہی کریں گے، اگلے کا لائے عمل دیں گے، کیونکہ اگر چیف چینج نہ ہوتا، نیا چیف نہ آتا، تو پھر تو ممکن تھا کہ یہ چلے جاتے اسلام آباد کی طرف۔ لیکن اب اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں آ رہی ہے، چیف بھی نہیں آ رہا ہے، تو تب دیکھیں گے کہ عمران خان ان کو بھی 10 سے 15 دن دیں گے، کہ 10 سے 15 دن ان کو بھی موقع ملے۔ اگر وہ چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں تو دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، کیا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ آرمی چیف کی تعیناتی ہو گئی ہے، اب خان صاحب کے پاس کیا آپشن بچ جاتا ہے اس کے بعد؟ دیکھیں، خان صاحب کے پاس آپشن بڑے لیمیٹڈ ہے۔ ایک تو وہ صرف اس چیف سے یہ امید لگا سکتے ہیں، کیونکہ نئے چیف آئے ہیں تو پالیسی میں بھی چینج آئے گا، ہو سکتا ہے یہ سیاست سے اپنے آپ کو الگ کر دے۔ اس لیے عمران خان 10 سے 15 دن کا وہ کر سکتے ہیں کہ 10 سے 15 دن بعد میں اگلا کوئی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ صرف جلسہ ہوگا، اور عمران خان کے پاس آپشنز اس لیے لیمیٹڈ ہے کہ اب کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ وہ لانگ مارچ بھی پہنچ گیا، وہ جو جلسے کرنے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، کیونکہ اب ہر حلقے میں جا چکے ہیں، تمام حلقوں 70 سے 75 جلسے کر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد عمران خان کے پاس تو اور کوئی آپشن رہتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے دونوں کی مجبوریاں کیا ہے؟ خان صاحب کی کیا مجبوری ہے کہ وہ کہہ رہے کہ آپ اسمبلیاں توڑ دو، الیکشن کرو؟ حکومت کی کیا مجبوری ہے کہ وہ کہہ رہے کہ نہیں، ہم نے 5 سال پورے کرنے ہیں؟ پہلے تو حکومت کی مجبوری پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، حکومت کی مجبوری ہے کہ وہ اب عوام میں نکل ہی نہیں سکتی۔ جس طرح کی 27% پہ مہنگائی پہنچی ہے، پیٹرول کے پرائس کو آپ دیکھ لیں، پاکستان کے معیشت کو آپ دیکھ لیں، 92% چانسز ہے کہ پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ ہو سکتی ہے۔ عوام کو سب نظر آ رہا ہے، اور عوام دیکھ رہی ہے کہ یہ کس طرح پاکستان میں ایک فاسزم چل رہی ہے، کہ جس طرح ارشد شریف صاحب کو قتل کیا گیا، اس کے بعد جو اعظم سواتی ہے ان کو ننگا کیا گیا، شہباز گل کو ننگا۔ پاکستان میں سیاست تو ہوتی رہی، ایک دوسرے کو جیل میں بھی ڈالتے رہے، باتیں بھی ہوتی رہی کہ سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، لیکن ننگا نہیں کیا گیا تھا۔ یہ کسی بھی معاشرے میں، پھر ہم مہذب معاشرہ ہے، ہم مسلمان ہیں، اسلام کے نام پہ ہمارا ملک بنا ہے۔ آپ یہ کس معاشرے میں، باہر یورپ میں آپ دیکھ لیں، کہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ننگا کرتے ہیں، اس کی ویڈیو بناتے ہیں، اس کو ہنساتے ہیں، اس کے اوپر ہنستے ہیں، اور آپ اس کی جو گھر کی ویڈیو ہے وہ آپ اس کے گھر والوں کو بھیجتے ہیں، بچوں کو بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے سب پاکستانیوں کو سمجھ آ چکا ہے کہ یہ حکومت اپنے آپ کو فائدہ دینے آئی ہے۔ جس طرح اسحاق ڈار کیسز میں بری ہوا، واپس آیا، تو عوام کو نظر آ رہی ہے کہ یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور دوسری طرف عمران خان کی جو مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، وہ سیاست سے اپنے آپ کو الگ کر دیا، پارلیمنٹ سے بھی نکلے ہیں، انہوں نے بہت ایکسٹریم سٹانس لے لیا پہلے دن سے ہی، اور اسی سٹانس پہ وہ کھڑے ہیں۔ اگر وہ نیچے آتے ہیں تو بھی نقصان ہے، اور اگر ادھر سے ہلتے ہیں تھوڑا اوپر نیچے کی طرف تو نقصان ہے ان کو۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ میں الیکشن والے ڈیمانڈ پہ کھڑا رہوں گا۔ اچھا، ایک آخری سوال، یہ نزدیک کے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے اداروں اور عوام کے درمیان جو فاصلہ بڑھ چکا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے نئے آرمی چیف کے آنے سے کیا یہ فاصلہ کم ہو سکتا ہے؟
دیکھیں کم ہو سکتا ہے بالکل، کیونکہ دیکھیں وہ جو چیف تھا، جب آپ عوام کے خلاف کام کرتے ہیں تو نفرت بڑھتی ہے، اور نفرت جب بڑھتی ہے تو پھر اس کو کم کرنے کے لیے نیا بندہ ہی کم کر سکتا ہے، کیونکہ اس بندے سے تو عوام کا خود ہی کنفلکٹ ہو جاتا ہے۔ بے شک آپ کہہ دیں کہ عمران خان کے سپورٹرز غلط کر رہے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کی بڑی عوام جو بڑی تعداد میں ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ آرمی کے خلاف ہو، وہ پالیسی کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن آٹومیٹیکلی عوام میں تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر ایکسٹریم پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، ایکسٹریمسٹ بھی ہوتے ہیں، تو وہ ایکسٹریمسٹ وہ کرتے کیا ہے کہ وہ پھر ادارے کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، ادارے میں موجود لوگوں کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اچھا ناظرین، ہمارے ساتھ زاہد صاحب موجود تھے مری روڈ سے، ہم اس وقت آپ لوگ کے ساتھ آپ کو لائیو دکھا رہے ہیں مری روڈ کی یہ حالات ہیں، جیسے کہ آپ لوگ کے سامنے ہیں، لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، قافلے پہ قافلے آ رہے ہیں، خان صاحب کا انتظار ہو رہے ہیں، سٹیج تیار ہو چکا ہے، پنڈال تیار ہو چکا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی آنے کی امید ہے، جیسے کہ زاہد صاحب نے بتایا کل سے وہ یہاں پہ کور کر رہے ہیں اس چیز کو، ہم بھی آپ کو لمحہ بلمحہ جتنی بھی اپڈیٹ ہوں گے آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے۔